Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss steps in planning process. Dear students, as you all know that planning is one of the functions of management, and this is the very important function of management. Uh, Planning is also a process. Process means it comes to an end after passing through different stages. A series of activities involved in planning process. So the first one is first step in planning process is being aware of opportunities. Dear students, जिस तरह किसी मैनेजर या लीडर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इन माहौल जिसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का माहौल जिसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है, इन दोनों को अच्छी तरीके से कीनली ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, कीनली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो है ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट्स बनाएगा तो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो है वो लॉन्च करेगा, क्योंकि कंज्यूमर कस्टमर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उनको उस इन्वायरमेंट में कंपटीटर्स को देखना, उनका पैकेजेस, उनके वीक पॉइंट प्लस पॉइंट्स को बगौर मुशाहिदा करना, जिसे हम कहते हैं चैलेंजेस या थ्रेट्स कहते हैं, इन चीज़ों का अपने बगौर मुशाहिदा करना। इन सब प्रोसेस को, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने को या इनका एक एनालिसिस करने को स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। इस स्वॉट एनालिसिस मुश्तमिल है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होते हैं। थ्रेट्स किस शक्ल में? कंपटीटर्स के ज़बरदस्त पैकेजेस की शक्ल में होते हैं, उनके जो है अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की शक्ल में हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अपॉर्चुनिटीज़ की शक्ल में हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाहिर है आपका कोई स्ट्रेंथ है, आपके आप प्रोडक्ट जो है आज क्वालिटी भी अच्छी है और कंज्यूमर के नीड्स वांट्स के मुताबिक है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसको जो है आप कैच कर लोगे। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थ्रेट्स और चैलेंजेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझना। अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट्स और चैलेंजेस को भी अपने लिए एक मौके समझना, इन चीज़ों को देखना। और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो थ्रेट, जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को मज़ीद मजबूत करना और वीकनेसेस उनको ओवरकम करने की कोशिश करना, ताकि जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मुकाबला कर सके। इन सब चीज़ों का एक किस्म का बाखबर होना इन चीज़ों से कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थ्रेट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और आपके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर क्या वीकनेसेस, क्या स्ट्रेंथ्स है। दूसरा जो स्टेप है वो है एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी लीडर और मैनेजर इस पोजीशन में होगा कि इन चीज़ों को समझने के बाद अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। कि ऑब्जेक्टिव सेट किस तरह करेगा? वो कहेगा कि अभी जो है देखेगा कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, अब हम किधर खड़े हैं, वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, और हम क्या कब कोई प्रोडक्ट अपने जो है कंज्यूमर कस्टमर को देंगे और किसको दे देंगे, कैसे दे देंगे। मतलब एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है मकासद कि हम क्या क्या जो है हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हैं और हम कैसे हासिल करेंगे, और ये मकासद क्या हैं हमारे पास। और एक चीज़ ये याद रखें कि जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्पेसिफिक होना ज़रूरी हैं, मेजरेबल होना ज़रूरी हैं, रिलेवेंट होना ज़रूरी हैं और अचीवेबल भी हों, और एक टाइम बाउंड के साथ जो है, एक टाइम पीरियड के साथ इनको साथ हों तो उनको हासिल करना आसान हो जाता है। इन ज़ाहिर है इन चीज़ों को हासिल करते हुए, ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करते हुए, एक नेटवर्क ऑफ हमारे पास स्ट्रेटजीज़ होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन पहले ही सेट किया हुआ होता है, और रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम और बजट्स के थ्रू इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश की जाती है। जो टाइप्स ऑफ प्लान्स में हम पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं,
کہ ٹائپس آف پلانس میں کچھ اسٹینڈنگ پلانس ہوتے ہیں، کچھ سنگل یوز پلانس ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، سیکنڈ اسٹیپ میں آبجیکٹیو سیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آتا ہے ڈیولپنگ پریمیسز۔ ڈیولپنگ پریمیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے لیڈر یا مینیجر کی کون سے انوائرمنٹ میں اس کے وہ جو پلانس ہیں وہ آپریٹ کریں گے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں یا انٹرنل انوائرمنٹ میں۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں تو سیل والیوم کیا ہوگی، پرائس کیا ہوگی، کنزیومرز کون ہوں گے، ان کے کنزیومرز کو کس طرح جو ہے ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ اپنے لیے سیٹ کرتا ہے، ایک قسم کی فورکاسٹنگ کی جاتی ہے پریمیسز کے حوالے سے ڈیولپنگ پریمیسز میں۔ نیکسٹ آتا ہے آئیڈینٹیفائنگ الٹرنیٹیو کورسز۔ ابھی مینیجر یا لیڈر جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ کورس آف ایکشن اپنے لیے معلوم کرتا ہے۔ اگر ایک ہی کورس آف ایکشن ہو وہ فیل ہو گیا تو بس گیا پھر، تو اس لیے ایک سے زیادہ آپشنس اپنے لیے معلوم کرتا ہے کہ سپوز اگر کمپنی کوئی پروڈکٹ مینوفیکچر کر لیتی ہے تو اس پروڈکٹ کو کنزیومر تک کیا وہ خود پہنچائے گا؟ ایک آپشن ہے کہ وہ خود بھی پہنچا سکتا ہے، پروڈکشن کر لیا، ڈسٹریبیوشن بھی خود کرے گا، پروموشن بھی خود کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پروڈکشن ظاہر خود کرے گا لیکن ڈسٹریبیوشن اور پروموشن مڈل مین کریں گے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ وہ پروڈکشن کرے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے ڈسٹریبیوشن اور پروموشن مڈل مین بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ کمپنی بھی خود اس میں شامل ہوگا۔ یہ تین سپوز کورسز آف ایکشنز وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ان تین میں سے جائیں گے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایویلویٹنگ الٹرنیٹیو کورسز۔ ابھی جو تین کورسز نے سیٹ کر لیے ہیں کورس آف ایکشنز کہ ان تین طریقوں سے جو ہے اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ کنزیومر تک پہنچائیں گے کمپنی، تو ان میں سے ایک کو پھر وہ ایویلویٹ مینس کی اسیس کرے گا، پرکھے گا مختلف حوالوں سے۔ مثلا پہلا یہ ہے کہ کیا کمپنی وہ اپنا پروڈکٹ مینوفیکچر کرنے کے بعد ڈسٹریبیوٹ بھی خود اگر کرتا ہے اور پروموشن بھی خود اگر کرتا ہے تو اس میں کتنا کاسٹ کتنی آتی ہے اور اس کو پروفٹ کتنا رہتا ہے، اس حوالے سے دیکھتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ صرف مینوفیکچر کرتا ہے باقی مڈل مین کے حوالے کرتا ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور پروموشن وہی کرے گا، تو اس میں اس کو کتنی پروفٹ ہے اور اس میں کتنی کاسٹ آ جاتی ہے، اس حوالے سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ کورس آف ایکشن وہ دیکھتا ہے کہ مینوفیکچر کرتا ہے اور باقی جو ہے مڈل مین اور ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ کے ساتھ مل کے وہ جو ہے آگے اس کو پروموٹ بھی کرے گا اور فزیکلی اویلیبل کرے گا کنزیومر تک۔ اس میں اس کو کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے، اس میں ایک حوالے سے وہ دیکھتا ہے۔ چوزنگ اے کورس، ابھی جو ہے اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کورس آف ایکشن کو وہ چوز کرتا ہے، اس پوزیشن میں ہوتا ہے مینیجر یا لیڈر کہ وہ دیکھتا ہے کہ اچھا میرا منافع تو اس چیز میں زیادہ ہے کہ اگر وہ پروڈکٹ مینوفیکچر کرے باقی مڈل مین ڈسٹریبیوٹر کے حوالے کرے، اس کے تھرو کنزیومر تک پہنچائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا ان کرنٹ سچویشن میں ان حالات میں جو ہے میرے لیے اس میں فائدہ ہے، تو اس کو وہ چوز کر لے گا اس ایک کورس آف ایکشن کو جہاں پہ وہ سمجھتا ہے مینیجر یا لیڈر کی اس میں میرے لیے فائدہ ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں چوزنگ اے کورس آف ایکشن۔ 6 اسٹیپ ہو گیا پلاننگ پروسیس میں۔ 7 جو ہے پریپریشن اور سپورٹنگ پلانس۔ اب یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کے لیے ظاہر ہے اس کو اس کے ساتھ کچھ مزید پلانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپوز وہ اگر پروڈکٹ جو ہے سپوز کہ وہ مینوفیکچر کرتا ہے اور پھر وہ سپوز وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی کنزیومر تک میں ڈسٹریبیوٹ بھی کروں گا، پروموشن بھی کروں گا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو ظاہر ہے ریکروٹ اور سلیکٹ کرنا چاہیے یا ہائر کرنا چاہیے مزید سیل میں، مزید ایکسپرٹس اس کو دینا چاہیے تاکہ وہ مڈل مین کا صحیح طرح سے رول ادا کر سکیں یا ایڈورٹائزر کا رول ادا کر سکیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کتنے اس کے لیے ایکوپمنٹس چاہیے، اس کے لیے وہ پلان بنائے گا۔
اور کتنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے اس کے لیے وہ پلان بنائے گا. یہ سپورٹنگ پلانز اس بڑے جو ہے آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ تکمیل تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے. نمبرائزنگ پلان بائی بجٹنگ. ظاہر ہے کوئی کام بھی پیسے کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، تو بجٹنگ جو ہے ایک بڑا رول ادا کرتا ہے کہ ایلوکیشن آف ریسورس منی کی جاتی ہے مختلف جو اسٹیپس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، جو مختلف پلانس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، تکمیل تک پہنچانے کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے ایکسپینسز اور انکم کو دیکھا جاتا ہے. اگر بہت زیادہ وہ ہے تو اس کو کٹ ڈاؤن کر کے اس کی طرف لے کے جاتا ہے، جو پرائیورٹی پہ جو رکھا گیا ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اس کو مکمل کیا جا سکے. اور بجٹ جو ہے کنٹرولنگ کا بھی رول ادا کر رہا ہوتا ہے، کنٹرولنگ ڈیوائس بھی ہے. تو جو 8 اسٹیپ ہے یہاں پہ ایلوکیشن آف منی کر کے مطلب اس کو پورا کر کے اس کو تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ اسٹیپس تھے پلاننگ پروسیس کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.